سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، میں نے گزشتہ آسمانی کتب میں پڑھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن جس کی تیاری کی بات میں کر رہا ہوں کہ میں بھی اور ہم بھی قیامت کی تیاری کریں، اس دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کو لائیں، اور جب فرشتے جہنم کو لائیں گے تو اس شان سے لائیں گے کہ 70,000 لگام جہنم کے منہ میں ڈالی جائے گی، اور اس کو کھینچتے ہوئے فرشتے لائیں گے تو اس کی جو آگ کے شرارے اٹھ رہے ہوں گے، کعب احبار کہتے ہیں آگ کی جو شرارے اٹھ رہے ہوں گے، اس کا عذاب اور وہ آگ دیکھ کر لوگوں پر کیا گزرے گی، فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے عرض کریں گے، وہ عذاب دیکھ کر، جہنم کا عذاب دیکھ کر اللہ سے کہیں گے، مولا آج تیرا ابراہیم، تیرا خلیل تجھ سے اپنے لیے امان مانگتا ہے، میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس مجھے امان دے دے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر، جہنم کی آگ کو دیکھ کر، یہ ابراہیم خلیل، کون ابراہیم خلیل؟ نبیوں کے باپ، ابو الانبیاء، ان کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے سب انہی کی نسل میں، بنی اسرائیل سب انہی کی نسل میں، بنو اسماعیل میں سید الانبیاء بھی انہی کی نسل میں۔ ابو الانبیاء کہہ رہے ہیں سوچے ذرا، معصوم، مسجد بنانے والا متولی نہیں، جس نے اللہ کا گھر کعبہ بنایا، بکروں پر اور گائے بھینس پر قربانی کرنے والا شخص نہیں، صرف اللہ کی محبت میں اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والا خلیل، قیامت میں اللہ کا عذاب دیکھ کر، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے دیکھ کر اللہ سے کہیں گے، مولا آج تیرا خلیل تجھ سے اپنے لیے امان چاہتا ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے، حضرت کعب احبار بیان کر رہے ہیں، اگر یہ حدیث نہ ہوتی واللہ میں کبھی بیان کرنے کی جرات نہ کرتا، لیکن موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہیں گے، مولا آج تیرا موسیٰ جو تیرا کلیم بھی ہے، تجھ سے کلام کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، تو طور پر بلا بلا کر مل جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، طور پہ بلا کر تم اس سے پیار کی راز کی باتیں کرتا تھا، مولا وہ شیریں کلام کا واسطہ، صفت کلام کا واسطہ، آج موسیٰ اپنے لیے تیری امان چاہتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ ذرا سوچو تو صحیح، معصوم لوگوں کا یہ حال ہے، معصوم لوگوں کی یہ شان ہے، وہاں پر زنا کے اڈوں پہ جانے والوں کا انجام کیا ہوگا، شراب کے اڈوں پہ جانے والوں کا انجام کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور یہ نبیوں کے لیے عیب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا عیب نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا یہ شان کی بات ہے، کیونکہ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہے، جس کا علم جتنا ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ تو نبیوں سے بڑا عالم اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے، اس لیے انبیاء اللہ سے جتنا ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے کوئی نہیں ڈر سکتا۔ اگر آپ سوچیں گے یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں، تو یہ میں نبی کی شان کی بات کر رہا ہوں، یہ بے ادبی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا بے ادبی۔ آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہوگا، الگ خاکہ ہوگا، لیکن اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لیے آج مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس میں تصور یہی ہے۔ 1200 سے زائد کتاب لکھنے والا امام یہ کہتا ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں۔ ایک مقام پہ کہتے ہیں، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا۔ یہ اولیاء اللہ کا حال ہے، یہ اولیاء اللہ، اور ہمارا حال کیا ہے؟ موسیٰ کلیم کہیں گے، اللہ آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ کعب احبار کہتے ہیں، فاروق اعظم سن کے روتے جا رہے ہیں، کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین جب وہ جہنم کی آگ کی شراریں اٹھے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ آج میں اپنی ماں حضرت مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کوئی سوال نہیں کرتا،
آج تو صرف تو مجھے امان دے دے، میں اپنی جان کی امان چاہتا ہوں۔ وہ دن جس دن انبیاء کی، سید الانبیاء کے علاوہ سارے انبیاء کی یہ شانیں ہوگی، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہی کہ وقت ملا تو ہم واٹس ایپ کھول کر کے بیٹھ گئے، گھنٹوں بیٹھے رہے، برسوں بیت جاتے ہیں، کبھی قرآن بھی نہیں کھولتے، کسی کے تیجے میں جاتے ہیں تو بھی خاموش بیٹھے ہوتے۔ جس قوم کے مسلمان جوانوں کا حال یہ ہو کہ وہ واٹس ایپ کے لیے 3-3 4-4 گھنٹہ دیں اور یوٹیوب کے لیے زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے پوری پوری رات دیں، اور برسوں قرآن کو کبھی چھوئے بھی نہیں، وہ قوم عزت کیسے پا سکتی ہے؟ وہ قوم ترقی کیسے حاصل کر سکتی؟ لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں ہم ستائے جا رہے ہیں، ستائے نہیں جاؤ گے۔ جو قرآن پہ ظلم کرے اس پہ ظلم نہیں ہوگا، جو مسجدوں پہ ظلم کرے اس پہ ظلم نہیں ہوگا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کسی کی ماں نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے کہ کوئی مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر لے، لیکن کوئی مسلمان بنے تو صحیح، جس کی راتیں پوری پوری زنا کے مناظر دیکھنے میں گزرے، جو بہو کو اور بیٹے کو بازو میں لے کر سیریلوں کے نام پہ جو سسر زنا کے مناظر دیکھے، ان کو کامل مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کیا، فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم عاشق رسول ہیں، میں کہتا ہوں عشق رسول اتنا کچا تو نہیں ہوتا کہ جو مسجد تک بھی نہ لے جا سکے۔ کیسا عشق ہے جو مسجد تک بھی نہیں لے جاتا؟ ارے عشق تو وہ تھا جس نے پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر میدان جہاد تک جانے پر مجبور کر دیا۔ مسلمان قبروں میں چلے گئے، اسلام کتابوں میں محدود ہو گیا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے صرف زبانی جمع خرچ اللہ ماشاءاللہ، بس نعرے ہیں، زبانی دعوے ہیں، اسی طرح کی باتیں ہیں۔ یاد رکھو، آؤ بہت دور چلے گئے، آؤ اپنے مذہب کی طرف آؤ، اپنے مسلک کی طرف آؤ۔ احساس کرو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔